کہ سیرت کردار کو کہتے ہیں، سیرت حالات کو کہتے ہیں، سیرت واقعات کو کہتے ہیں. اور یہ دنیا میں طے ہے کہ جس وقت بندہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آتا ہے، پھر اس کی سیرت بھی شروع ہوتی ہے، حالات بھی شروع ہوتے ہیں، واقعات بھی شروع ہوتے ہیں، اور اس کے معاملات بھی شروع ہوتے ہیں. ابھی کوئی آدمی پیدا ہی نہ ہوا ہو، ماں کے پیٹ میں ہی نہ آیا ہو، یا ماں کے پیٹ میں آیا ہو پر دنیا کے پیٹ میں نہ آیا ہو، لوگ اس کا نام نہیں جانتے تو اس کی سیرت اور اس کا کام کیسے جانیں گے؟ لہذا کسی کی سیرت جاننی ہے تو پہلے اس کو دنیا میں آنا لازم ہے. وہ دنیا میں نہیں ہے تو نہ اس کی جان ہے، نہ اس کی پہچان ہے، نہ اس کے معاملات ہے، نہ اس کا تعارف ہے. تو یہ دنیا میں سیرت کا معاملہ ہے. لیکن یہ عام بندوں کا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے نبی پاک کا یوں نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک دنیا میں تشریف لائیں پھر دنیا پہچانے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں نہیں. ہمارے نبی کو دنیا اس وقت جانتی ہے ابھی رب کریم نے دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا. دنیا کے پیدا سے پہلے عرش پر اپنا حبیب پاک کا نام لکھ دیا. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں. وہ خود فرماتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو اللہ کے عرش پر محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ کر آیا. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے نبی پاک کی سیرت کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا درجہ کیا ہے. میں اسی بات کو آپ کے سامنے تفصیل عرض کرنے لگا ہوں. پہلا پارہ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رب کریم نے انسانیت کی پیدائش کو ذکر فرمایا. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ بات اللہ نے فرشتوں سے کی ہے کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے لگا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا بہت اچھا، سوال جواب ہوئے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہونے کے بعد ان کی بیوی کی حضرت آدم کی پسلی سے پیدائش ہوئی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت اما حوا حضرت آدم کی بیٹی ہیں. بیٹی مرد سے پیدا نہیں ہوتی، وہ عورت سے پیدا ہوتی ہے اولاد. آپ انہیں بیٹی نہیں کہہ سکتے، آپ دنیا کا دوسرا انسان کہہ سکتے ہیں. آپ بیٹی کہیں گے تو پھر بیٹی کا باپ سے نکاح کیسا ہے؟ لہذا دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اس دھرتی کی دوسری انسان حضرت اما حوا علیہ السلام ہے. یہ دونوں پیدا ہوئے ہیں. پیدا ہونے کے بعد رب کریم نے جنت میں بھیج دیا ہے. اب جنت میں کیا ہے؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. انہیں وہاں آزادی ہے، انہیں وہاں کسی قسم کا کوئی قید نہیں ہے. یہ جہاں چاہے بہترین ماجبین دل نشین زندگی گزاریں اور جنت میں رہیں. ہاں ایک چیز ہے، رب کریم نے ایک درخت تھا اس کے قریب جانے سے منع کیا. حضرت آدم علیہ السلام بھولے، اس درخت کے قریب چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام وتھ فیملی زمین پر تشریف لے آئے. یہ مختصر حضرت آدم کی پیدائش اور زمین پہ آنے کا واقعہ ہے جس کی تفصیل آپ نے بچپن سے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے. میں یہ واقعہ نہیں سنا رہا، میں اس واقعے کو بنیاد بنا کر آپ کی خدمت میں میرے پاک پیغمبر کا ذکر کرنے لگا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے ہیں تو پھر آگے معاملہ کیا ہوا. اسرائیلیات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو کئی سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے. وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ میری اس بھول کو معاف فرما دے. جہاں ایک عقیدہ ذہن میں رکھے، حضرت آدم علیہ السلام بھولنے کی وجہ سے درخت کے پاس گئے تھے. نافرمانی نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی، غلطی نہیں تھی. اس کو آپ گناہ اور خطا نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا. نبی معالج ہے گناہ کا، نبی علاج کرتا ہے گناہ کا، نبی دوائی دیتا ہے گناہ کی، نبی علاج کرتے ہیں دل کی بیماریوں کی. اور گناہ دل کی بیماریوں میں مرض اکبر ہے، مرض اعظم ہے، سب سے بڑا مرض گناہ ہے. اگر نبی خود گناہ میں مبتلا ہو جائے، جیسے کوئی طبیب کھانسی کا علاج کرے، کوئی حکیم گردے کا علاج کرے، کوئی ڈاکٹر ہارٹ پیشنٹ کا علاج کرے، وہ ڈاکٹر حکیم اور طبیب کا اس بیماری میں مبتلا ہونا اس کا عیب ہے. اسی طرح نبی گناہوں کا معالج ہے، نبی کا گناہوں میں مبتلا ہونا نبی کا عیب ہے. اور نبوت کے لیے یہ بات ہے کانک قد خلقت کما تشاء میں فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب. نبی ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر نافرمانی سے پاک پیدا کیا گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان کی بھول ہے. اب یہ بھول ہوئی، اس بھول کی حضرت آدم نے معافی مانگی.
فیصلہ باد سمندری کے غیوروں، آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ بھائی بھول کی تو معافی نہیں ہے، بھول تو سب کچھ معاف ہوتا ہے، تو پھر حضرت آدم نے بھول کی معافی کیوں مانگی تھی؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، اسے غلطی نہیں کہتے، اسے بھول کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ میں ہمیں بتایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت آدم کا نہ کوئی ارادہ تھا نہ انہوں نے گناہ کیا، بلکہ فنسیا، ان سے بھول ہوئی۔ تو یہ جو بھول ہے، بھول کی معافی تو نہیں ہے، معافی تو گناہ کی ہے۔ پھر حضرت آدم نے بھول کی معافی کیوں مانگی؟ یاد رکھنا، یہ بات ذہن میں اتار لیں۔ ایک مسئلہ ہے عوام کا، ایک مسئلہ ہے عوام کے انبیاء کا۔ نبی کا مسئلہ اور ہے، امتی کا مسئلہ اور ہے۔ نبی کا مسئلہ اور امتی کے مسئلے میں فرق ہے۔ امتی بھول معاف ہے، امتی پر گناہ کی توبہ ہے، لیکن نبی پر بھول بھی معاف نہیں ہے۔ نبی بھول کی بھی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تبھی تو حضرت آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہمیں آپ نے ہماری بھول معاف کر کے نہ دی، ہمارے تو معاملات خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ آپ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی ہے۔ 300 سال اسرائیلیات کی روایات میں 300 سال تک اس بھول کی معافی کا جواب نہیں آیا، حالانکہ نبی وہ ہے جو اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے اور اللہ نبی سے براہ راست بات کرتا ہے۔ نبی اللہ سے علم بھی، عمل بھی، اللہ سے اخلاق بھی، اللہ سے عقائد اور احکامات بھی لیتا ہے اور امت کو راضی کر دیتا ہے۔ یہ نبی کی ڈیوٹی، رسپانسبلٹی، ذمہ داری نبی کے کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 300 سال تک انہیں کسی قسم کی کوئی جواب وہاں سے مل نہیں رہا۔ آپ اندازہ لگائیں اس بھول پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا معاملہ کیا تھا۔ ایک دن دعا مانگتے مانگتے حضور پاک نے فرمایا میرا واسطہ، میرا وسیلہ، میرا محابہ اور میرے واسطے سے دعا کی۔ اللہ نے فوراً جواب دیا اے آدم بتاؤ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو۔ میرے دوستو، مستدرک کے حاکم نے، امام حاکم نشابوری رحمہ اللہ المتوفى 405 ہجری، وہ مستدرک کے حاکم میں روایت لائے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ الشہید 24 ہجری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا، ہمیں بٹھایا اور ہمیں یہ بات سنائی کہ تمہیں پتہ ہے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی، بھول کی معافی کیسے قبول کی؟ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ فرمایا حضرت رسول اللہ نے کہ حضرت آدم نے دعا مانگتے مانگتے ایک دن دعا میں کہا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم کی وجہ سے اپنی بھول کی معافی عطا فرما دے۔ اچھا جب یہ دعا مانگی، آج تک جواب نہیں تھا، اب جواب شروع ہوا۔ رب کریم کا جواب آیا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، آدم محمد کریم کی بات کر رہے ہو، اسے کیسے جانتے ہو؟ اسے تو ابھی تک ہم نے دنیا میں پیدا کر کے نہیں بھیجا۔ اب جب اب تک جواب نہ آئے اور اتنا آ جائے تو امید کتنی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ حضرت آدم نے عرض کیا اللہ میں کب سے جانتا ہوں، اس دھرتی پر ابھی آیا نہیں تھا، میں تو وہاں تھا جہاں ہم نے پیدا کیا، اور پیدا ہونے کے بعد جس سے تعارف ہوا ہے وہ یہی محمد الرسول اللہ ہے۔ لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش میں لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، فظننت انہ احب الخلق الی، مولا میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ آپ کی محبوب ترین مخلوق ہے۔ یا مولایا سال تو کبھی حق کی، اللہ میں انہی کے واسطے سے آپ کی خدمت میں سوال کر رہا ہوں، میری بھول کی مجھے معافی دے دیں۔ اب سنیں، اب تک جواب نہیں تھا، اب جواب بھی آیا اور معافی بھی ملی۔ فرمایا یا آدم، اے آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا محمد رسول اللہ آنا مقصود نہ ہوتے ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کائنات ابھی بنی نہیں ہے، انسانیت میں صرف زمین آسمان ہے اور فرشتوں سے بات کر رہی ہے،
کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں. وہ نائب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں اس کائنات کو سجانے کے لیے آئے ہیں. اب اسی ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ مقصود نہ ہوتے تو تیری پیدائش بھی نہ ہوتی. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی نبی کا امتی بنایا. ہماری کتنی بڑی خوش بختی ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کو امتی بنایا, بغیر ڈیمانڈ کے, بغیر اپلیکیشن کے, بغیر ہمارے جو ہے اعلان کے, اور بغیر ہماری دعا. اللہ نے اس نبی کو امتی بنایا. لیکن اس پوری بات سے جہاں فضائل امت ثابت ہے, حضور پاک کا مرتبہ, مقام, درجہ, حیثیت اور ویلیو ثابت ہے, وہاں یہ بات بھی تو ثابت ہے نا جو میں نے شروع میں کی تھی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, پھر دنیا اس کے واقعات بھی جانتی ہے, اس کی تعلیمات بھی جانتی ہے, اس کے معاملات بھی جانتی ہے, اس کا کردار بھی جانتی ہے, اس کا تعارف بھی جانتی ہے, وہ اس کی سیرت جانتی ہے جب وہ دنیا میں آئے. میں نے کہا یہ عام بندوں کی بات ہے, پاک پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہے. وہ ابھی دنیا میں نہیں آئے, ان کے والدین ابھی دنیا میں نہیں آئے, کائنات چلی اور بسی اب ہے, لیکن اس دھرتی پر پہلے فرد کی جب پیدائش ہوئی اس نے آپ کو لیا تو محمد الرسول اللہ کا تعارف. یہ فیصلہ ہے, یا اللہ یا محمد الرسول اللہ, یہ دو تعارف ہے حضرت آدم کو.